حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں بھی زنا پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو قحط کی سزا میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور جس قوم میں رشوت پھیل جائے تو اس میں رعب پھیلا دیا جاتا ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ حدود کے باب میں امام نے یہ روایت نقل کی ہے۔ زنا کی پوری قوم کو سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ بارش بالکل روک دی جائے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بارش ہو لیکن اس سے لوگوں کو نفع نہ پہنچے، کہ فصلیں پانی کی وجہ سے خراب ہو جائیں، قحط سالی پھیل جائے اور لوگوں کے لیے کھانے کی پریشانی سامنے آنے لگے، اور اس کے پیچھے اسباب یہ ہوتے ہیں۔ بہت سارے انسان کے لیے دنیا میں جو وبال آزمائشیں ہیں ان کا تعلق اس کے اعمال سے ہے، اسی لیے پہلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی حد کو جاری کرتا ہے تو 40 دن کی بارش سے زیادہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوتی، لوگ گناہ نہیں کرتے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ جو قوم رشوت لیتی ہے، رشا یا رشا، رشوت کی جمع ہے، رشوت کہا جاتا ہے ایسی چیز کو کہ جو انسان بغیر کسی حق کے وصول کرے اور اس کے عوض وہ کام کرے جو اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک کام کرے، ایک آدمی کی ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ دروازہ کھولے بند کر دے، لیکن وہ لوگوں سے اس کے پیسے لیتا ہے اور اپنی اجرت الگ سے لیتا ہے، تو یہ رشوت ہے۔ حدیث میں ممانعت ہے رشوت کی کہ لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ صورت میں ہے کہ جب دینے والا اپنا کام بنانے کے لیے ناحق طور پر رشوت دے۔ بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بندے کا حق ہو، اس کے باوجود بھی اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ ہمارے زمانے میں یہ مسائل بہت زیادہ پیش آتے ہیں کہ ایک شخص کا حق اٹکا ہوا ہے، اس کی ادائیگی نہیں ہو رہی، اور اس کی بنیاد صرف رشوت نہ دینا ہے۔ آپ کا بھی بہت سارے اداروں سے واسطہ پڑا ہوگا کہ ایک چیز ہے وہ آپ کا حق ہے، آپ میرٹ کی بنیاد پہ پورے اتر رہے ہیں، ساری چیزیں آپ کے حق میں ہیں، صرف یہ ہے کہ صاحب کو پیسے دینے ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو وہاں اجازت ہے کہ بندہ اپنے حق کے وصولی کے لیے دے دے، اس پہ توبہ استغفار بھی کرے، لیکن فقہا نے صراحت کی ہے کہ وہاں دینے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ مثلا ہمارے زمانے میں جو ادارہ ہے لائسنس بنانے والا ڈرائیونگ کا، آپ وہاں چلے جائیں، آپ پورے پاکستان میں گاڑی گھمائیں اور آپ ایک پہیے پہ بائک چلائیں، سب کچھ کریں، آپ ان کو 500,000 روپے ایکسٹرا نہیں دیں گے، آپ کا لائسنس نہیں بنے گا، انہوں نے آپ کو فیل کر دینا ہے۔ اب جو بندہ رکشہ چلانے والا ہے، جو ٹیکسی چلانے والا ہے، وہ بار بار جائے گا اور وہاں جا کر الجھے گا، اپنی دہاڑی بھی خراب کرے گا، اپنے بچوں کی روزی بھی خراب کرے گا، اس بیچارے کے لیے کتنی بڑی پریشانی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل شامل حال ہو اور بندہ بچ کر نکل جائے۔ یہ ایک تو لوگوں سے بھی سنا ہے، میرا ذاتی مشاہدہ ہے، میں 10 سال تک ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جاتا رہا، مجھے لائسنس بنا کر نہیں دیا۔ میں خود زندہ آدمی آپ کو گواہی دے رہا ہوں، اور وہ وہاں پیسے مانگ رہے تھے۔ پھر میں نے ان افسر سے یہ کہا کہ میں جب بھی آتا ہوں میرے ساتھ طالب علم ہوتے ہیں، آپ جو رقم مانگ رہے ہیں اتنے پیسوں کا میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں، طالب علم ہوتے ہیں میرے ساتھ، ہم ہوٹل پہ کھانا کھا، آپ کو نہیں دوں گا، اور جتنے میرے چالان ہوں گے اس دوران میں اللہ کے سامنے وہ چالان رکھوں گا اور آپ کے ساتھ حساب کروں گا، کوئی اثر نہیں ہوا۔ چلیں دیکھیں گے، پھر یہ کریں گے۔ اب ایک بندے کو فیل کر کے بھیج، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ بغیر سفارش کے، بغیر کسی رشوت کے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ایک راستہ نکال دیا اور لائسنس بن گیا۔ جو بندہ پورے کراچی میں گاڑی چلا رہا ہے، بائک چلا رہا ہے، اس سے وہاں ٹرائی لو، اس کو لائسنس بنا کر دو، فیس لو اور ختم کرو سلسلہ۔ وہ صاحب کو بھی خوش کرنا ہے، اس کو بھی۔ اس سے پہلے بعض لوگ مسئلہ پوچھتے تھے، میں ان کو منع کر دیتا تھا کہ آپ نہ دیں، رشوت نہ دیں،
لیکن جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں رکشہ چلاتا ہوں، میں ڈرائیور ہوں، میری نوکری چھوٹ رہی ہے، اب وہاں اگر 500 کی وجہ سے اس کی نوکری چھوٹتی ہے تو اس کا حق بنتا ہے۔ ایک بندہ اگر 20 سال گاڑی چلا رہا ہے، ڈرائیور ہے، اس کا مطلب ہے گاڑی تب چلا رہا ہے، اس کو اگر وہاں لے کر جاتے ہیں اور وہ 500 روپے کی وجہ سے اس کی ساری روزی خراب ہوتی ہے، تو یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ جہاں حق ہو اور باوجود محنت اور کوشش کے وہ حاصل نہ ہو رہا ہو، تو آخری درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے حق کے لیے جو رقم دے اس میں وہ رشوت دینے والا شمار نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے وہ بری الذمہ ہوگا، لیکن آخری حد تک کوشش کرے کہ اپنے آپ کو بچا لے، اس میں شامل نہ ہو۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جیل میں جب تھے تو جیل کے دروازے تک جاتے اور کہتے یا اللہ میں یہاں تک آ گیا ہوں، اس سے آگے میں نکل نہیں سکتا، تو میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن چونکہ جیل میں ہوں، مجبور ہوں، تو اس لیے آپ میرا مواخذہ نہ فرمائیں کہ آپ نے وہ جمعے کیوں چھوڑے تھے۔ مالٹا کی جیل میں تھے انگریز کے پاس۔ تو اپنی طاقت کے مطابق انسان گناہ میں ساتھ نہ دے، مبتلا نہ ہو، اگر کبھی مبتلا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ درگزر والا معاملہ کریں گے۔ روب کا نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ رشوت کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کے ماتحت لوگ ان کی بات نہیں مانتے، ان کا روب اٹھا لیا جاتا ہے، اور اللہ کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ بندے کے اندر وجاہت کے ساتھ ساتھ ایک روب ڈال دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے بہت سارے معاملات دنیاوی ویسے ہی بننا شروع ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جو دور سے دیکھتا تھا اس کے دل میں روب پڑتا تھا، اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر لیتا تھا تو وہ عاشق ہو جاتا تھا، کتنا میٹھا آدمی ہے اور اتنے اچھے اخلاق والا ہے، لیکن جو چہرے پر روب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کا بڑا تعلق ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور خاص طور پہ یہ رشوت کا جو گناہ ہے، اور اس کا تعلق حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ رشوت کا بہت بڑا تعلق ہے عورتوں کے ساتھ، کہ اگر عورتیں گھر کے مردوں کو مجبور کریں گی حرام کمائی کے لیے تو رشوت کا دروازہ کھلے گا۔ اگر عورتیں تھوڑی چیز پر قناعت کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو، ان کے بیٹوں کو رشوت سے، حرام روزی سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔